بسم اللہ الرحمن الرحیم. دا گریٹ ویژنریز عظیم مثالی اور خیالی شخصیات. دا ٹیچر اسائنڈ دا کلاس a project for the summer vacation titled The Great Visionaries. ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ چیپٹر نمبر 4 ہے، یونٹ 4.1 کلاس 9 کے لیے. دا ٹیچر اسائنڈ، ٹیچر نے حوالے کیا، دا کلاس کو ایک پروجیکٹ ٹو دا سمر ویکیشن، گرمی کی چھٹیوں کے لیے ایک پروجیکٹ حوالے کیا. جس کی سرخی تھی دا گریٹ ویژنریز، عظیم خیالی شخصیات. دا اسٹوڈنٹس ور آسکڈ ٹو ورک ان گروپس آف 4. طالب علموں کو کہا گیا تھا کہ وہ کام کریں 4 کے گروپ میں. اینڈ فائنڈ، اور معلوم کریں، انفارمیشن اباؤٹ دا قائد اعظم اینڈ علامہ اقبال، اور پائیں معلومات اباؤٹ دا قائد اعظم کے بارے میں اینڈ علامہ اقبال کے بارے میں. دا 2 گریٹ ویژنری لیڈرز، 2 عظیم مثالی شخصیات آف دا پاکستان موومنٹ، پاکستان کی تحریک کی 2 عظیم مثالی شخصیات. دے ور آسکڈ ٹو ڈیولپ اے بکلیٹ، a newspaper edition or any other form of visual presentation based on the collected information. They were asked، ان کو کہا گیا تھا to develop، کہ بنائیں a booklet، ایک کتابچہ، a newspaper edition یا newspaper edition بنائیں، اور any other form of visual presentation، یا دیکھنے کے قابل جو پریزنٹیشن ہوتی ہے وہ بنائیں، بیسڈ، جس کی بنیاد ہو on the collected information، جمع کی گئی انفارمیشن پر. The members of one of the groups decided to split up the information, a gathering task. The members of one of the group کے ایک ممبر نے decided، فیصلہ کیا، to split up، کہ تقسیم کریں دا انفارمیشن معلومات کو، گیدرنگ ٹاسک، جمع کرنے کی ٹاسک کو، کہ آپس میں تقسیم کریں. ہما اینڈ طاہرہ آفرڈ ٹو لک اپ انفارمیشن آن سم اسپیکٹس آف جناز لائف. ہما اور طاہرہ کو حوالے کیا گیا تھا، آفر کی گئی ٹو لک اپ انفارمیشن، کہ وہ دیکھیں انفارمیشن، معلومات تلاش کریں، آن سم اسپیکٹس آف جناز لائف، کچھ پہلو جناح قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی کے بارے میں، کہ پہلوؤں کو تلاش کریں. وائل لبنہ اینڈ فرحین، اور لبنہ اور فرحین ایگریڈ، وہ راضی ہوئی، ٹو فائنڈ انفارمیشن، کہ وہ معلوم کریں، کہ وہ پائیں معلومات اباؤٹ اقبال رحمۃ اللہ کے بارے میں. دے ڈیسائیڈڈ ٹو شیئر دا انفارمیشن ود ایچ ادر تھرو ای میلز. انہوں نے فیصلہ کیا کہ شیئر کریں ایک دوسرے کے ساتھ انفارمیشن، معلومات، ود ایچ ادرز، ایک دوسرے کے ساتھ، تھرو ای میل کے ذریعے. ہیئر آر سم آف دیئر ای میلز، یہاں کچھ ان کے ای میلز، خط وغیرہ ہیں، جو الیکٹرانک خط ہوتے ہیں اس کو ای میل کہتے ہیں. کہ یہ 2 لکھا ہوا ہے تو یہ ہما کے لیے اور فرحین کے لیے، یہ ریسیور ہیں، اور بھیجنے والے کا نام فرام سے ہے، طاہرہ بیوٹی. اب سبجیکٹ اس کا قائد اعظم ہے اور ڈیٹ بھی ڈالا ہوا ہے. یہاں سے ای میل شروع ہو رہا ہے. ڈیئر ہما، پیاری ہما، ہیئر از سم انفارمیشن دیٹ آئی ہیو فاؤنڈ اباؤٹ دا قائد اعظم. یہاں پر کچھ انفارمیشن ہیں جو میں نے پائے ہیں قائد اعظم کے بارے میں. پرسنالٹی اینڈ اچیومنٹس، پرسنالٹی، شخصیت اور حاصل کیے گئے مقاصد. قائد اعظم محمد علی جناح was one of the most
ڈائنامک پرسنالٹیز آف ساؤتھ ایشیا. قائد اعظم محمد علی جناح تھے ایک بہت ساروں میں سے جو متحرک شخصیات تھے ساؤتھ ایشیا کے. ہز میسج آف یونٹی، ان کا میسج اتحاد کا تھا. فیتھ اینڈ ڈسپلن اینڈ ہز ڈٹرمنیشن اینڈ اسٹیڈ فاسٹنیس. فیتھ اینڈ ڈسپلن، عقیدہ اور تنظیم. ڈٹرمنیشن، عزم یعنی یقین محکم. اینڈ اسٹیڈ فاسٹنیس، اور ثابت قدمی. یہ ان کے بنیادی جو نا میسج تھا. اف میڈ دا گائیڈنگ پرنسپل بائی دا نیشن، اگر یہ بنائے جائے، یہ جو چیزیں ہیں فیتھ، ڈسپلن، ڈٹرمنیشن، اسٹیڈ فاسٹنیس، اگر یہ بنائے جائیں گائیڈنگ پرنسپلس، رہنما اصول، بائی دا نیشن، قوم کے ذریعے، کین اسپیڈلی سیٹ دا نیشن، اسپیڈ سے بنا سکتے ہیں قوم کو، آن دا پاتھ آف پروگریس، ترقی کے راہ پر سیٹ کر سکتے ہیں. اینڈ پراسپریٹی، اور خوشحالی کی راہ پر، ترقی اور خوشحالی کی راہ پر سیٹ کر سکتے ہیں. ہی واز ون آف دا ٹاپ بیرسٹرز آف بمبئی، وہ تھے ایک ان میں سے ٹاپ وکیل آف بمبئی کے. بٹ ہز گریٹسٹ اچیومنٹ، لیکن ان کی جو گریٹسٹ اچیومنٹ، عظیم تحصیل تھی، حاصل شدہ چیز تھی، وچ از unparalleled، جو غیر مثالی تھی. ان دا ریسنٹ ہسٹری، موجودہ تاریخ میں، آف دا ورلڈ، دنیا کی تاریخ میں بے مثال چیز تھی. وہ کیا تھی؟ از دا کریشن آف پاکستان، پاکستان کا بنانا تھا. دا ورلڈ ہیز سین مینی لیڈرز، دنیا نے دیکھے بہت سارے لیڈرز، who have obtained، جنہوں نے حاصل کی ہے انڈیپینڈنس، آزادی، فار دیئر پیپل، اپنے لوگوں کے لیے، فرام undecided rulers، ناپسند حکمرانوں کے لیے. بٹ فیو ہیو اچیوڈ، لیکن کچھ کامیاب ہوئے، لیکن ان میں سے کچھ اس طرح حاصل کیے ہیں، کامیاب ہوئے ہیں. what the قائد اعظم ڈیڈ، جو قائد اعظم نے کیا ہے، ان میں سے گنے چنے لوگوں نے ہی کیا ہے. فار دیئر ہی کریٹڈ اے نیو کنٹری، ان نے بنائی ایک نیا ملک. ہی لیڈ دا مسلمس آف دا سب کانٹیننٹ ٹو اچیو انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کالڈ پاکستان. ہی لیڈ دا مسلم، انہوں نے رہنمائی کی مسلمانوں کو، آف دا سب کانٹیننٹ، برصغیر کے، ٹو اچیو، کہ وہ حاصل کریں، این انڈیپینڈنٹ، کہ ایک آزاد اسٹیٹ، مملکت، کالڈ پاکستان، جس کو کہا جا سکے پاکستان، یا جس کو کہا گیا پاکستان. ویئر دے کوڈ لیو، جہاں وہ رہ سکیں، آنریبلی، عزت سے، اکارڈنگ ٹو دا ٹیچنگس آف دیئر فیتھ، ان کے عقیدے کی تعلیم کے مطابق، اینڈ کلچر، اور ان کی ثقافت کے مطابق. ریگارڈز طاہرہ، آداب طاہرہ. بس ان کا ای میل ختم ہوا. ابھی نیکسٹ ای میل، یہ دوسرا ای میل ہے ہما کی طرف سے، ہما لطیف، ٹو طاہرہ کے لیے. طاہرہ، here is some more information that we can add in this section. طاہرہ، یہاں کچھ اور انفارمیشن ہے جو ہم ایڈ کر سکتے ہیں، جمع کر سکتے ہیں اس سیکشن میں. moreover،
اس کے علاوہ محمد علی جناح واز دا اونلی لیڈرز ان برٹش انڈیا. محمد علی جناح تھے صرف ایک لیڈر برٹش انڈیا میں. جب برٹش انگریزوں کی حکومت تھی تو اس وقت برٹش انڈیا کہا جاتا تھا اسے. ہو واز پاپولر not only among the Muslims but also had a great respect among the people of other faiths including the Hindus, Christians, Sikhs and Parsis. محمد علی جناح تھے اونلی لیڈر برٹش انڈیا کے جو was popular not only among the Muslims، جو صرف مسلمانوں میں پاپولر نہیں تھے بلکہ وہ نہ صرف مسلمانوں میں پاپولر تھے بلکہ آلسو ہیڈ اے گریٹ ریسپیکٹ، بلکہ رکھتے تھے عظیم ادب ایمنگ دا پیپل آف ادر فیتھ، دوسرے عقیدوں کے لوگوں سے بھی وہ ادب رکھتے تھے، ان کا ادب کرتے تھے وہ. انکلوڈنگ دا ہندوز، ان میں شامل تھے ہندو، کرسچنس، عیسائی، سکھ بھی شامل تھے، اینڈ پارسیز اور مجوسی بھی شامل تھے، آگ کی عبادت کرنے والے. ڈیو ٹو ہز ٹالرینس، ان کی برداشت کی طاقت، اینڈ ایکسیپٹینس آف آل فیتھس، اور تمام عقیدوں کے قبول کرنے کی جو نا صلاحیت. سم ہندو لیڈرز، کچھ ہندو لیڈرز لائک جیسا کہ گوکھلے اینڈ دا فیمس ہندو پوئٹس، اور مشہور ہندو شاعرہ ساروجینی نیڈو جو تھے، کارل ہم، اس کو کہتے تھے، اس کو کہلاتے تھے دا بیسٹ ایمبیسیڈر کے بہترین نمائندہ ہیں آف ہندو مسلم یونٹی، ہندو مسلم اتحاد کے. بیسٹ وشیز ہما، یہ ہما کی طرف سے بیسٹ اچھی خواہشات کے ساتھ. اب یہاں فرحین نے بھی ایک ای میل سینڈ کیا ہے. ہما اینڈ طاہرہ، یو مائٹ وانٹ ٹو ایڈ دس وائٹل پیس آف انفارمیشن ان دس سیکشن. آپ یو مائٹ وانٹ، آپ شاید چاہتی ہیں ٹو ایڈ، کہ ایڈ کریں دس اہم ٹکڑا انفارمیشن کا ان دس سیکشن، اس سیکشن میں یہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں آپ. ہاؤ ایور، تاہم، ہی واز ویری کلیئر اباؤٹ ون تھنگ، وہ تھے قائد اعظم تھے ایک چیز کے بارے میں کلیئر. وائل پاکستان وڈ بی اے اسٹیٹ ویئر دا مسلم وڈ بی فری ٹو پریکٹس دا ٹیچنگس آف دیئر فیتھ اینڈ ٹو پراسپر economically. While Pakistan would be a state، پاکستان ایک اسٹیٹ ہوتے، ویئر جہاں پہ دا مسلم would be free، کہ مسلم آزاد ہوتے، ٹو پریکٹس دا ٹیچنگس آف دیئر فیتھ، کہ وہ عمل کریں تعلیمات، اپنے عقیدے کی تعلیمات کے مطابق، اینڈ ٹو پراسپر اکنامکلی، اور معاشی خوشحالی کی طرف. دس از نو وے مینٹ، اس کا یہ مطلب نہیں ہے دیٹ کہ دا پیپل آف ادر فیتھس، کہ دوسرے عقیدے کے لوگ لیونگ ان دا جغرافیکل باؤنڈریز آف دا نیو اسٹیٹ، کہ وہ جو نئے اسٹیٹ، جو نیا پاکستان جو بنا تھا، اس کی باؤنڈری کے اندر، جغرافیائی باؤنڈری کے اندر رہتے تھے. وڈ ان اینی وے بی لیسر سٹیزن، ہوتے کسی بھی طریقے سے کمتر شہری، دوسرے عقیدے کے لوگ کم مرتبے کے ہوتے، یعنی یہ برابر کے شہری تھے. یہ فرحین لکھتی ہے. اب یہ دوسرا ای میل ہے طاہرہ کی طرف سے. تھینک یو ہما، آپ کا شکریہ ہما. آئی ایگری ود یو، میں تمہارے ساتھ راضی ہوں، خوش ہوں. ناؤ، اب، ہیئر از سم مور انفارمیشن اباؤٹ ہم، یہاں پر کچھ اور انفارمیشن ہے ان کے بارے میں.
پولیٹیکل ایکیومن اینڈ کنٹریبیوشن. سیاسی فیصلے اور خدمات. انیشیلی قائد اعظم was a strong proponent of Hindu-Muslim unity and an active member of the Indian National Congress. ابتداً قائد اعظم تھے مضبوط پروپوننٹ حامی ہندو مسلم یونٹی، مسلم اور ہندو کے اتحاد کے، اینڈ این ایکٹیو ممبر آف دا انڈین نیشنل کانگریس، اور ایک ایکٹیو ممبر تھے، متحرک ممبر تھے آف دا انڈین نیشنل کانگریس کے. بٹ ایز این آؤٹ اسٹینڈنگ پولیٹیکل لیڈر، لیکن بطور ایک آؤٹ اسٹینڈنگ بہترین پولیٹیکل لیڈر، سیاسی لیڈر کے ہوتے ہوئے، ہی ویری سون سینسڈ، انہوں نے بہت جلدی محسوس کیا، دیٹ دا انڈین نیشنل کانگریس، کہ انڈین نیشنل کانگریس جو ہے واز لیڈنگ دا ہندوز آف دا سب کانٹیننٹ، کہ وہ لیڈنگ کر رہا ہے ہندوؤں کی، برصغیر کے ہندوؤں کی لیڈنگ کر رہا ہے، واز لیڈنگ کر رہا تھا ٹورڈز ہندو مسلم پولرائزیشن، کہ وہ ہندو کے لیے کام کر رہا تھا، لیڈنگ کر رہا تھا ان کی، اور کس کی طرف؟ ہندو مسلم کی تقسیم کے بارے میں وہ کام کر رہے تھے، کہ تقسیم کر دیں گے، ہندو کو بالا تر کر دیں گے اور مسلم کو کم تر کریں گے. دس ہی ریلائز، جب اس کو محسوس کیا، ہی ریلائز، انہیں محسوس کیا، ہی ریلائزڈ، یہ انہیں محسوس کیا کہ دس وڈ ریزلٹ، کہ یہ اس کا رزلٹ ہوگا، یا اس کا رزلٹ ہوتا ہے ان پولیٹیکل اینڈ اکنامک وکٹیمائزیشن، کہ پولیٹیکل اور معاشی استحصال آف دا مسلمانوں کا ان دا ریجن، خطے میں، وکٹیمائزیشن ناانصافی کا شکار ہونا. دیئر فور، اس لیے، ہی ڈیسائیڈڈ ٹو لیو دا کانگریس، انہوں نے فیصلہ کیا کہ کانگریس کو چھوڑ دیں، اینڈ جوائن دا مسلم لیگ، اور مسلم لیگ کو جوائن کریں. سون آفٹر جوائننگ دا مسلم لیگ، جلد ہی مسلم لیگ کو جوائن کرنے کے بعد، ہی بیکیم، وہ ہوا، اٹس پریزیڈنٹ، اس کے صدر. ہی ویری انٹیلیجنٹلی، انہوں نے بہت ہی ذہانت سے، لیڈ، لڑا، دا کیس آف اے اسپریٹ ہوم لینڈ، ایک وہ کیس لڑے الگ ملک کے لیے، فار دا مسلمانوں کے لیے، اینڈ سکسیڈیڈ، اور کامیاب ہوئے، ان گیٹنگ پاکستان کو حاصل کرنے میں، پاکستان کو لینے میں. دس واز ڈسپائٹ، یہ تھا باوجود، یہ واقعہ ہوا تھا باوجود، اسٹرانگ اپوزیشن، مضبوط مخالفت کے، فرام دا ٹو بگ پاور پلیئرس، دو بڑے پاور کھلاڑیوں کے، ان برٹش انڈیا، جو برٹش انڈیا میں تھے، وہ کون تھے؟ دا رولنگ برٹش، جو بادشاہ وغیرہ تھے، دا رولنگ، حکومت والے برٹش انگریز تھے، اینڈ دا میجورٹی ہندوز، اور ہندو کے زیادہ تعداد تھی، ہندو کی زیادہ تعداد وغیرہ، یہ بڑے، اور انگریز یہ بڑے پلیئر. ہیو یو فاؤنڈ سم مور انفارمیشن، کیا آپ کو کچھ اور انفارمیشن مل گئی ہے؟ طاہرہ کہہ رہی ہے کہ آپ لوگوں کو اور انفارمیشن مل گئی ہے. اب یہ اور ای میل ہے ہما کی طرف سے. تھینک یو فرحین، وی ول ڈیفینیٹلی ایڈ دس، ہم اس کو یقینی طور پر ایڈ کریں گے. ناؤ ہیئر از دا ویژن دیٹ دا قائد ہیڈ فار پاکستان، اب یہاں پر وہ خیالات ہیں جو قائد اعظم ہیڈ رکھتے تھے فار پاکستان کے لیے.
ایسپائریشن فار پاکستان، پاکستان کی جستجو کرنا، آرزو کرنا. قائد اعظم انویژنڈ پاکستان، قائد اعظم انویژنڈ پاکستان، قائد اعظم نے تصور دیا پاکستان کا ایز اے نیشن اسٹیٹ کہ مسلمانوں کی حکومت ہوگی. انشورنگ، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے ایکول رائٹ فار آل سٹیزن، کے برابر کے حقوق ہوں گے تمام سٹیزن کے لیے، تمام شہریوں کے لیے، اور پاکستان کے تمام شہریوں کے لیے برابر کے حقوق ہوں گے. On August 11, 1947, the قائد اعظم on his election as the first president of the Constituent Assembly of Pakistan. On August 11, 1947, 11 اگست 1947 پر the قائد اعظم on his election as the first president، قائد اعظم ان کے منتخب ہونے پر بطور فرسٹ پریزیڈنٹ، پہلے صدر کے طور پر، آف دا کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی، قانون ساز اسمبلی آف پاکستان، پاکستان کے، ڈکلیئرڈ، اعلان کیا، یو آر فری، تم لوگ آزاد ہو سب، یو آر فری ٹو گو ٹو یور ٹیمپلس، تم آزاد ہو اپنے ٹیمپل مندروں میں جانے کے لیے، یو آر فری ٹو گو ٹو یور ماسکس، تم آزاد ہو اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے، مساجد میں جانے کے لیے، اور ٹو اینی ادر پلیس آف ورشپ، یا کہیں بھی دوسرے جگہ آف ورشپ، عبادت کی. ان دس اسٹیٹ آف پاکستان، اس مملکت پاکستان میں، وی آر اسٹارٹنگ ان دا ڈیز، ہم وہ دن شروع کرنے جا رہے ہیں، وین دیئر از نو ڈسکریمنیشن، نو ڈسٹنکشن بٹوین ون کمیونٹی اینڈ اندر، ہم وہ دن شروع کرنے جا رہے ہیں جہاں پہ کوئی فرق نہیں ہوگا، کوئی امتیاز نہیں ہوگا بٹوین ون کمیونٹی، ایک کمیونٹی اور دوسرے کمیونٹی کے برادری کے درمیان کوئی امتیاز نہیں ہوگا. وی آر اسٹارٹنگ، ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، ود دس فنڈامنٹل پرنسپل، بنیادی اصول، دیٹ وی آر آل سٹیزنز اینڈ ایکول سٹیزن آف ون اسٹیٹ، کہ ہم سب شہری ہیں اور برابر کے شہری ہیں ایک مملکت کے. He also wanted Pakistan to be a state where justice and merit prevailed. وہ بھی چاہتے تھے پاکستان کو ٹو بی اے اسٹیٹ، کہ وہ ایک ایسا ملک ہو ویئر جہاں جسٹس، انصاف، اینڈ میرٹ اور قابلیت پریویلڈ، ظاہر ہو یا پھلے پھولے. ہی وانٹیڈ، وہ چاہتے تھے، دا پیپل آف پاکستان کے لوگ، ٹو بی یونائٹیڈ، کہ وہ متحد ہو جائیں، اینڈ ٹو ورک ٹوورڈز میکنگ دس نیو کنٹری، اور کام کریں بنانے کی طرف اس نئے ملک کو، این ایگزامپلری اسٹیٹ، مثالی ملک. ہی سیڈ، وہ انہوں نے کہا، مائی گائیڈنگ پرنسپل، میرے رہنما اصول، ول بی جسٹس، انصاف کے ساتھ ہوں گے، اینڈ کمپلیٹ امپارشیلٹی، اور پورا جو ہے نا وہ ہوں گے، غیر جانبدار ہوں گے، بالکل غیر جانبدار. اینڈ آئی ایم شیور، اور میں یقین کرتا ہوں، دیٹ ود یور سپورٹ، کہ تمہارے سہارے کے ساتھ، اینڈ کوآپریٹنگ، اور تمہاری مدد کے ساتھ، آئی کین لک فارورڈ ٹو پاکستان، میں دیکھ سکتا ہوں پاکستان کو، بیکمنگ ون آف دا گریٹسٹ نیشن آف دا ورلڈ، کہ وہ ہو جائے ایک عظیم نیشنز، قوموں میں سے، آف دا ورلڈ، پوری دنیا کے قوموں میں سے ایک عظیم بن جائے گا. آئی لک فارورڈ، میں دیکھتا ہوں پاکستان کی طرف. الاس، افسوس، دس گریٹ لیڈر ہیڈ ٹو لیو دس ورلڈ بیفور ہی could transform his ideals
into practical steps. اللہ کے عظیم لیڈر چھوڑ گیا تھا یہ دنیا بیفور، اس سے پہلے ہی کو ٹرانسفارم کہ وہ بدل دیتا آئیڈیلز اپنے خیالات کو انٹو پریکٹیکل اسٹیپس، عملی اقدام کو جو ہے نا عملی اقدام میں ان کو بدل دیتا. اٹ از ناؤ آور رسپانسبلٹی، یہ اب ہماری ذمہ داری ہے ٹو سیٹ دا فیوچر ڈائریکشن، کہ ہم سیٹ کریں دا فیوچر ڈائریکشن مستقبل کے اطرافوں کو، فار دس گریٹ کنٹری، اس عظیم ملک کے لیے، بائی امپلیمنٹنگ دا قائد اعظم ویژن آف پاکستان، لاگو کرنے کے ساتھ قائد اعظم کے تصور، کہ ہم اپلائی کریں یا ہم لاگو کریں قائد اعظم کے ویژن آف پاکستان کو. اف وی ٹرولی وانٹ ٹو پے ہومیج، اگر ہم صحیح طریقے سے سچے طور پر چاہتے ہیں ٹو پے، کہ ہم ادا کریں ہومیج، خراج عقیدت، ٹو آور گریٹ قائد، ہمارے عظیم قائد کو، وی شوڈ ٹرائی اینڈ ڈو دا تھنگس، ہمیں ٹرائی کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، اور ڈو دا تھنگس، اور وہ چیزیں کرنی چاہیے ہی وانٹیڈ اس ٹو ڈو، کہ وہ ہم سے کرنا چاہتے ہیں، اینڈ ناٹ میرلی پریز، اور نہ خالی محض پریز تعریف نہ کریں، وٹ ہی ڈیڈ، جو انہوں نے کیا ہے، جو انہوں نے کہا ہے اس کی خالی تعریف نہ کریں. آن ایوری انڈیپینڈنس ڈے، ہر ایک انڈیپینڈنس دن پر، وی شوڈ تھنک آف وٹ وی نیڈ ٹو ڈو، ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہمیں کرنا چاہیے، ٹو ٹیک پاکستان فارورڈ آن دا وے ٹو پیس اینڈ پراسپریٹی، ٹو ٹیک پاکستان، کہ ہم لے جائیں پاکستان کو فارورڈ، آگے کی طرف، آن دا وے، اس راستے پر، ٹو پیس، امن کے راستے پر، اینڈ پراسپریٹی، اور خوشحالی کے راستے پر. طاہرہ کو مخاطب کر رہی ہے یہ ہما. آئی تھنک وی ناؤ، ہم اب، ہیو انف انفارمیشن، رکھتے ہیں کافی انفارمیشن، اباؤٹ دا قائد اعظم کے بارے میں. لیٹس سی، چلو دیکھیں، لیٹ اس سی، چلو ہم دیکھیں، وٹ لبنہ اینڈ فرحین فائنڈ اباؤٹ علامہ اقبال، کہ کیا لبنہ اور فرحین پاتی ہیں علامہ اقبال کے بارے میں. وی ول دین میٹ، ہم پھر ملیں گے، اینڈ ڈیسائڈ، اور فیصلہ کریں گے، ہاؤ ٹو پریزنٹ، کہ کس طرح پیش کریں، آل دس انفارمیشن، ان ساری انفارمیشن کو کس طرح پریزنٹ کریں. بیسٹ وشیز، اچھی خواہشات کے ساتھ، ہما. تھینک یو اسٹوڈنٹس، آج تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور انشاءاللہ پھر کل باقی سبق پڑھیں گے، اور امید ہے کہ آپ ان مشکل الفاظ کو وغیرہ ورڈز میننگ لکھیں گے اپنی کاپیوں میں. اس کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ سبق کے لیے بھی آپ پہلے سے مشکل الفاظوں پر نشان لگا لیں اپنی کتابوں پر. اس کے بعد انشاءاللہ سبق پڑھنا ہمارے لیے آسان ہوگا. اوکے اسٹوڈنٹ، اللہ حافظ.